ناظرین، آج آپ کے سامنے زانیوں کے حشر کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ زنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی مذموم یعنی برا عمل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا عطا فرماتا ہے اور آخرت میں تو بہت ہی سخت سزا ہوگی۔ دنیا کے اندر جو شخص بدکاری کرتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی وہ شخص بدکاری کرنے والا جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی شے نہیں، بلکہ مال تھوڑا بھی ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور برکت شامل ہو جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں سے برکت ہی اٹھ جائے تو مال زیادہ بھی ہو وہ تھوڑا ہو جاتا ہے۔ تو زنا کے دنیاوی اور اخروی دونوں کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی کرنا تو دور کی بات، قریب بھی نہیں جانا۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مذموم امر ہے کہ جو زنا کے اسباب و محرکات ہیں، یعنی عورتوں کے ساتھ غیر محرم عورتوں سے تعلقات کو قائم کرنا، ان سے گفت و شنید، اور اس طرح کے دوسرے جو ان کے ساتھ لوازمات ہیں انہیں اختیار کرنا، چونکہ یہ زنا کے محرکات ہیں، اسباب ہیں، تو ان سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا انہ کان فاحشہ، بے شک یہ زنا یہ بے حیائی ہے، اور کلام عرب میں لفظ انہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کلام کو شک و شبہ سے پاک کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں لفظ انہ کو لا کر یہ بتا دیا کہ یہ زنا یہ بہت ہی مذموم یعنی برا عمل ہے۔ پھر فرمایا کہ وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے، واقعہ ہی یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ جمع دیکھا، اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے ایک طرف نہایت ہی عمدہ نفیس پکا ہوا گوشت پڑا ہے، اور دوسری جانب کچا اور بدبودار گوشت پڑا ہے، اور وہ مرد اور عورتیں وہ عمدہ پکا ہوا گوشت چھوڑ کر وہ کچا اور بدبودار جو گوشت ہے اسے کھا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر وہ غیروں کی جانب راغب ہوتے تھے اور بدکاری کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کو چھوڑ کر دوسرے غیر مردوں کی جانب رجوع کرتی تھی، اب انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ تو کم ہے، اس سے بھی سخت ترین سزا زانیوں کو بدکاروں کو قیامت کے دن دی جائے گی۔ اگر تو کوئی توبہ کر لیتا ہے صدق دل کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا توبۃ نصوح، یعنی توبۃ نصوح پکی توبہ کرتا ہے، گناہ کی جانب پھر کبھی بھی وہ راغب نہیں ہوتا، گناہ کا نام سن کر لرز جاتا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے گا، معاف فرما دے۔ اگر اسی گناہ پر ڈٹا رہا تو پھر دنیا و آخرت میں وہ سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس مذموم عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال اور نیکوں کی جانب راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔